بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نجم شیراز اور سلوہ آپ کی خدمت میں ایک اور سحر کے ساتھ الف ٹی وی کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج ہم ایک بڑی ہی ایک اور بہت اہم فیچر، ایک ہماری ہیومن سائیکی کا ایک فیچر ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اکثر ہم سنتے ہیں اور اس آیت میں بھی ذکر ہوا کہ روزے اس لیے لکھے گئے تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ عام طور پہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے پرہیزگاری، جو کہ بالکل صحیح ہے، لیکن تھوڑا اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر زوم ان کر کے دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ تقوی ہے کیا، اور اس تقوی کا کیا تعلق ہے ہماری نفسیات کے ساتھ، ہماری لائف کے ساتھ، یہ کیا رول پلے کرتا ہے، یہ کیسے ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، یہ ہے کیا، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیا پہلے سے ہمارے اندر ہماری لائف میں ہے، ہماری ہیومن نفسیات کے اندر، اور کیسے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تقوی سے بہت بڑے 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 آگے مراحل جڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کام ہوئے ہیں تقوی کے ساتھ اور ہو سکتے ہیں۔ اور روزے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور پچھلی سحر میں ہم نے ذکر کیا تھا ذکر کا، کہ ذکر کیا چیز ہے اور کس طرح صلاۃ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ذکر، جو کہ ہم نے اس سے پچھلی سحر میں تذکرہ کیا تھا کہ صلاۃ اور ذکر دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور صلاۃ اور ذکر دونوں مل کے، یعنی اگر میں جلدی سے ریکیپ کر دوں تو صلاۃ قرآن کو سمجھنے سے شروع ہوئی، اس کے بعد ہم نے کھڑے ہو کے جب نماز ادا کی تو اسی آیات کو، انہی آیات کو ہم نے صلاۃ کو پڑھا، تلاوت کیا، کمٹ کیا، اللہ سے سجدہ کیا، اس کے بعد زندگی میں کر کے دکھایا، اور صلاۃ ختم کرنے کے بعد زندگی میں جانے تک کے بیچ میں ہم نے اس کی جو نصیحت تھی اس کو ذکر بنا کے اپنے دماغ میں رکھا، کہ جو وعدہ ہم نے سجدے میں کیا ہے اس کو ذکر اور نصیحت بنا کے ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور جب سچویشن آئی، حالات آئے، تو ہم نے اس حکم کے مطابق عمل کیا۔ تو یہ ہم نے صلاۃ قائم بھی کر دی اور ذکر سے فائدہ اٹھا لیا، اور پھر اس ذکر کے ساتھ ہم زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔ سو یہ ذکر جو ہے، جب صلاۃ اور ذکر دونوں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی اصل روح اور اصل اسپرٹ کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، تو ایک چیز اور ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ یہ تقوی پہلے اندر کہیں سویا ہوا ہوتا ہے، پہلے دن سے یہ ہمارے اندر ڈالا گیا ہے۔ سورہ شمس 91 نمبر سورہ ہے۔ تقوی کا آغاز دکھاتا ہوں پہلے آپ کو کہ یہ تقوی کا آغاز ہوا کیسے ہے۔ سورہ شمس 91 اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اور جب نفس کو اللہ نے کمپلیٹ کر دیا، یہ جو ہمارا نفس ہے، جب اس کو کمپلیٹ کیا، ابھی باڈی نہیں آئی ہے، یہ تو باڈی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب نفس اللہ نے بنایا انسان کا تو کیا ہوا؟ فَأَلْهَمَهَا، اس کے اندر الہام کر دیا اللہ نے، اس کے اندر فیڈ کر دیا، فجورها، اس کی برائیاں، وتقواها، اور اس کا تقوی۔ تو پتہ چلا کہ یہ تقوی فیکٹری سے بائی ڈیفالٹ، بائی ڈیزائن ہم ساتھ لے کر آئے ہیں اس دنیا میں۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، برائی کرنے کی صلاحیت اور تقوی، جس کو ہم ضمیر کی آواز بھی کہتے ہیں۔ سو ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ تقوی کیا چیز ہے؟ سو یہ بیسکلی جس کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں، جو ہمیں روکتا ہے، ٹوکتا ہے، بچاتا ہے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہم اگر اوپر دیکھ رہے ہوں، لا 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 کرتے ہوئے آ رہے ہوں، تو پھر ہم رول ہوتے ہوئے، بچپن میں جب صبح سو کے اٹھتا تھا تو کیسے سب کو پتہ چلتا تھا کہ میں اٹھ گیا ہوں، کہ میں سیڑھیوں سے گرتا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے تو سب کو پتہ لگ جاتا تھا یہ اٹھ گیا ہے۔ وہ نیند میں ہی جو ہے وہ میں نیچے آتا تھا اور میں سیڑھیوں سے رول ہوتا ہوا۔ سو آپ اگر کانشیسنیس کے ساتھ سڑک پار نہیں کریں گے، جیسے اکثر آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایون
یہ جو موٹر وے ہوتی ہے جب یہ چھوٹے علاقوں سے گزرتی ہے تو آس پاس دیکھے بغیر کوئی ایسے کر کے بیچ میں سے واک کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ مطلب آپ خود بریک لگا لو میں تو جا رہے ہیں. سو تقویٰ یہ کہتا ہے کہ پہلے رائٹ دیکھو پھر لیفٹ دیکھو. اچھا آپ استری کر رہے ہیں کپڑے, فون آ گیا کسی کا اور آپ نے استری وہی رکھی, ہاں کیا ہوا, کوئی اہم بات تھی, تو پتہ لگا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جلنے کی بو آئے گی. اسی طرح چاول دم پہ ہیں آپ کچن میں, تو اس وقت آپ آگ آہستہ کر دیتے ہیں. اس وقت اگر آگ تیز چھوڑ دی گئی تو پھر وہ چاول جل جائیں گے یا اس کا دلیا بن جائے گا. سو یہ کیا چیز ہے جو آپ کو کہتی ہے اندر سے کہ نہیں اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, کیمرے کا اپرچر زیادہ ہے کم ہے, لائٹ کم ہے زیادہ ہے, یہ فلٹر اچھا ہے یہ نہیں ہے. سو یہ اندر ہمارے تقویٰ فیڈ ہوا ہے. تقوی کو اگر ہم عام لفظوں میں دیکھیں تو محتاط ہو جانا, پرہیزگار ہو جانا, کانشس ہو جانا, اویئر ہو جانا. اب ہر کسی کی اویئرنیس اس کے نالج اور اس کے علم کے حساب سے ہے, بیکاز تقویٰ ڈپینڈز آن کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے کسی چیز کا. ایک ڈاکٹر کے پاس زیادہ تقویٰ ہے, ایک عام انسان کے پاس کم تقویٰ ہے, کیونکہ ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. اگر میں کسی انسان کی شکل کی طرف دیکھوں تو میں نہیں بتا سکتا اس کو کیا پرابلم ہے. ڈاکٹر کبھی کبھی جو ایکسپیرینس ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ شکل دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ تم ڈی ہائیڈریٹڈ ہو اور یہ ہے اور وہ ہے, اور یہ والا ٹیسٹ کرواتے ہیں, تمہارا یہ والا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں. سو علم سے تقویٰ جڑا ہوا ہے. تو اسی لیے ہم نے صلاۃ ذکر کے ساتھ تقوی کو آج جوڑ دیا ہے کہ جب صلاۃ میں سے ہم نصیحت لے کر زندگی میں آئیں گے تو وہ نصیحت ہماری کس چیز کو فیڈ کر رہا ہوگا؟ تقوی کو. کیونکہ وہ نصیحت کہے گی کہ نہیں اس گلاس کے اندر ابھی مکھی گری تھی, آپ نے پانی نہیں پینا, تو اس کے بعد کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خود سے پتہ ہے. سو یہ نصیحت جو ہے یہ آپ کے اندر فیڈ ہوئے ہوئے تقوی کو جگا دیتی ہے, اور پھر ہم برائی کے اوپر ٹیک اوور کر لیتے ہیں. جیسے کینسر کا جراثیم ہر انسان کی باڈی میں موجود ہوتا ہے اور کبھی کبھی کسی کے جسم میں وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور ٹیک اوور کر لیتا ہے. اسی طرح شیطان بھی ہر وقت موجود ہوتا ہے, ساتھ وائرس اندر موجود ہوتا ہے, لیکن اور اگر ہم تقویٰ رکھیں, تقویٰ آن رکھیں تو وہ کنٹرول ہو جاتا ہے, مرتا نہیں ہے. اور جس دن تقویٰ ویک ہو جاتا ہے, جس دن ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, سلوہ I would like to stop here and I will let you join in. Thank you. Is that your taqwa? Is that, yes, that's my taqwa. میرے تقوی نے مجھ سے کہا کہ سلوہ بہت دیر سے خاموش ہے تو کیوں نہ میں سلوہ کے پاس جاؤں. I just wanted, میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ ایک پکچر بن جائے سب کی کہ تقوی ہے کیا, اور پھر روزہ تقوی کو بڑھاتا ہے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, but what's your take? How do you take taqwa in your life? You know, we can either be ruled by fear, خوف, which is from shaitan, or we can be ruled by taqwa, which is, I or guess desire. you can say it's or desire. You can say it's a type of fear, but it's more of an awareness. Like when you're driving a vehicle, then you're aware of, the car in front, the car behind, somebody's coming, their indicator's off or on. You're very, very aware. Your taqwa is on. Otherwise, you could definitely not drive in Lahore. So we used... یعنی یا تو ہم زندگی اپنی خواہشات سے گزاریں, ڈیزائر سے گزاریں, فیئرز اور خوف سے گزاریں, پریشرز میں گزاریں, یا ہم تقوی کے ساتھ گزاریں, کانشسنس کے ساتھ گزاریں, اویئرنیس کے ساتھ گزاریں. So Allah converts خوف into taqwa by making us awareness of the reality of life and death, why we're actually here, what is our job, what are we supposed to be doing, how should we behave, the meaning of life. So when we have this awareness, then it's not that the wave of problems in life won't come. The wave will come to everybody, but it's just that instead of drowning in the wave, we learn how to ride the wave. بڑی خوبصورت بات سلوہ نے کی کہ بہت سارے لوگ اور ہم سب لوگ ہی زندگی میں بہت سارا بیشتر حصہ ہم نے خوف میں گزارا ہے کہ یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, اور اگر یہ پتہ نہیں میرے آگے بچوں کا کیا بنے گا, ان کا فیوچر, ان کی تعلیم و تربیت, ان کی شادیاں, کاروبار میں نے شروع کیا ہے پتہ نہیں کہاں جائے گا. ہم جب اپنے کیریئر کا آغاز کر رہے تھے
تو ہر وقت یہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ والا گانا چلے گا نہیں چلے گا، یہ والا البم چلے گا نہیں چلے گا. تو یا تو آپ خوف کو اپنے اوپر رول کرنے دیں، اور خوف میں کبھی بھی اچھی پرفارمنس نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ تقوی کا ترجمہ بھی خوف کر دیتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، سو اللہ ڈرا کے تو کوئی کام کروانا نہیں چاہتے ہم سے. اللہ اویئر کر کے کانشیسنس دینا چاہتے ہیں ہمیں، تاکہ ہم بہتر طور پہ پرفارم کر سکیں، بہتر طور پہ ٹیسٹ کو پاس کر سکیں. ڈر کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ خوف یوز ہوا ہے. سو سلوہ نے بڑی اچھی مثال دی. Allah cuts a path for you. Look, Pharaoh, he was ruled by خوف. ہاں، فرعون جو ہے، فرعون خوف سے رول کر رہا تھا، وہ لوگوں کو ڈرا کے ان کے اوپر حکومت کرتا تھا. He didn't want to lose his high position and stature. So Musa, peace be upon him, was ruled by taqwa. تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے اندر تقویٰ ڈالا، ان کے اندر کانشیسنس ڈالی، ان کو ان کے حقوق بتائے، ان کو جگایا، ان کو اویئر کیا، ان کو شعور دیا. جبکہ فرعون ان کے اوپر ان کو دبا کر، ان کو ڈرا کر، ان کو خوف دلا کر حکومت کرنا چاہتا تھا. جبکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو تقویٰ دیا، ان کو فری کیا، ان کو آزاد کیا ان کے خوف سے، ان کے بہت ساری سیلف میڈ جو سٹینڈرڈز تھے ان سے. سو اس طرح تقویٰ جو ہے وہ خوف کی جگہ آپ کو لڑنا سکھاتا ہے. خوف کی جگہ، خوف میں پینک کرنے کی جگہ آپ کو تدبیر کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے. اب ایک چھوٹی سی Sorry, just to finish. So when they both faced this big sea, but the one who was conscious, for him the sea parted and Allah made a way for him. The one who was ruled by خوف, Pharaoh, he was drowned. تو جو خوف سے حکومت کرتا ہے، جو خوف دلاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے قوم کو جگا دیا، لوگوں کو اویئر کیا، ان کو تقویٰ دیا. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ تقویٰ جو ہے، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ بائی برتھ، بائی ڈیزائن ہمارے اندر ہے، لیکن اب یہ تقویٰ کس کس طریقے سے ڈیولپ کریں، ٹریگر کریں اپنے اندر، اور اس سے کیا کیا ہمیں فائدے ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، کہیں مت جائیے. اللہ اللہ ہو 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 اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ. Wow. And I know you've performed this Qawwali, right? Yes, it's very difficult to do qawwali in a cappella without any, Definitely. because qawwali کو بغیر اس کے ٹریڈیشنل وے کے جب جس کے ساتھ آوازیں ہوتی ہیں بہت ساری اور ایک ردم ہوتی ہے اس کے بغیر لے کر چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. بٹ آئی ٹرائیڈ. You did a great job. Shabash. تھینک یو. You've میں نے perf- کوشش کی. You've performed this in many cities, right? جی یہ قوالی میں نے جو ہے وہ پاکستان کے بہت سارے چھوٹے بڑے شہروں میں اور بڑے بڑے So کراؤڈز اور جلسوں کے اندر پرفارم کیا. how did this become such a motivational piece? ایک تو یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور ایک عارفانہ کلام ہے. یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا. اور میں جب بھی سیاسی جلسوں پہ ہوتا ہوں تو مجھے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں یعنی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہر اچھی چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ کو گواہ کر کے کرنی ہے. تو اس لیے آئی ڈو مائی حمد نعت قوالی تاکہ وہاں میرے ہونے کا مقصد پورا ہو. کیونکہ نہ میں نے کوئی سیٹ لینی ہے نہ ہی مجھے کوئی وہ اس طرح کا کوئی لالچ ہے. صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. آپ جہاں بھی جائیں چھوٹا شہر بڑا شہر. ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ٹورنٹو میں when I went تو وہاں پہ یہ پرفارم کی. So I really enjoy performing this قوالی. So آج ہم تقوی پہ بات کر رہے ہیں. Yeah. So how did you develop your taqwa? Did I? تقوی جو ہے کانشیسنیس اویئرنیس وہ ایک میرا بڑا فیوریٹ سانگ تھا 90s میں آیا تھا یا غالباً ارلی 2000s میں. I wish that I knew what I know now. 90s میں راڈ اسٹیورٹ کا سانگ ہے When I was younger. I wish that I knew what I know now when I was younger. کہ کاش مجھے وہ جو آج پتہ ہے وہ مجھے اس وقت پتہ ہوتا جب میں چھوٹا تھا. سو لیکن دیر آئے درست آئے. جب بھی آپ کو زندگی میں سمجھ میں آئے اچھا برا صحیح غلط یا بہتر طریقہ, کیونکہ انسان موڈیفائی بھی کرتا ہے اپنے آپ کو اور موڈیفائی کرنا چاہیے. جس طرح فونز موڈیفائی ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی موڈیفائی ہو رہی ہے اسی طرح We upgrade. ہمارا تقوی جو ہے وہ ہمیں کانسٹنٹلی اپ گریڈ کرتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر اگر ڈاکٹر پڑھنا چھوڑ دے چاہے آپ نے اسپیشلائز کیا ہے جی فرض کریں 1990 میں آپ نے اسپیشلائز کیا تھا آج 30 سال ہو گئے ہیں اس کو گزرے ہوئے 33 سال اور میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. تو آپ کا تقوی کانشیسنیس اویئرنیس آپ کو بتاتی ہے کہ پیچھے رہ جاؤ گے اگر تم نے ساتھ ساتھ نہیں پڑھا ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. یہ جو ہے اسکرین ٹی وی کیمراز کیپچرنگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یہ کہیں سے کہیں چلی گئی ہے. تو یہ کیا ہے کہ انسان اپنے تقوی کو ہائٹنڈ کرتا جا رہا ہے کیونکہ تقوی اس کے اندر ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جو تقوی ہے ہم نے وہ مس کر دیا کیونکہ ترقی اور انسانیت کی پیک یہ جو ڈیولپمنٹ کی پیک ہے یہ تو بہت دفعہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جو تم سے پہلے والے تھے وہ زیادہ طاقتور تھے وہ زیادہ. اس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی بھی تو پہلے آئی ہوگی. آج بھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے وہ یہ جو سندھ میں کچھ اکثر یہ جو آرکیولوجسٹ ہیں اور یہ کھدائی کرتے رہتے ہیں یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں پرانے سائنس اور پرانی چیزیں. تو ان کو ایک سویلائزیشن ملی اندر 5000 سال پرانی اور 5000 سال پرانی سویلائزیشن میں جو ٹوائز جو کھلونے ملے وہ بچوں کے جو پتھر کے کھلونے تھے وہ ایئر کرافٹس کی مانند تھے ایئر کرافٹس کی شکل کے کھلونے تھے. تو اب وہ 5000 سال پہلے ایئر کرافٹ. تو پھر انسان کہتا ہے میں سوچتا ہوں کہ کیا لاکھوں سال سے جو دنیا چل رہی ہے تو کیا 100 سال پہلے صرف انسان کو عقل آئی ہے کہ اچھا ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے کیا پہلے کبھی نہیں آئی ہوگی. سو واللہ عالم کئی دفعہ کئی سویلائزیشنز بنی اور ختم ہوئی ہیں وی ڈونٹ نو.
لیکن جو اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا تقویٰ نہ صرف دنیا میں آپ کو کامیابی کی بات کرتا ہے، آپ کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، ٹیکنالوجی، ریسرچ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نفسیات کو بھی سٹیبل رکھتا ہے اور آپ کی آخرت کو بھی سیکیور کرتا ہے۔ سو یہ جو روزے کے ساتھ جو تعلق ہے تقوی کا، وہ بھی بہت گہرا تعلق ہے، جو آج ہم نے آیت بھی پڑھی ہے کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے لکھ دیے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر لکھے تھے، سیام لکھ دیا۔ یہ سیام کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو ہولڈ کر لینا، ریسٹرین کر لینا۔ کس چیز سے؟ تو سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے، 2 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں قرآن نازل کیا تاکہ انسان اس سے ہدایت لے، صحیح غلط کی تمیز لے اور پھر روزے رکھے۔ تو صحیح غلط کی تمیز لے کے اپنے آپ کو روکنا ہے تو کیا مل جائے گا؟ تقویٰ مل جائے گا۔ تو جب ہم صحیح غلط کی تمیز نہیں لیتے تو پھر ہم کھانا کھاتے ہیں، اور یہ اتنا کھاتے ہیں کہ فزیکل تقویٰ بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے اینڈ آف رمضان تک۔ سو سحری میں ہم نے جو ہے یہ سوچ کہ شاید پورا دن لاسٹ کرے گا، آپ زیادہ کھائیں یا کم کھائیں، لیکن وہ پورا دن آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ تقوی کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے وہی نارمل لائف گزارنی ہے جیسے نارمل کھاتے ہیں، اور پھر افطار میں ہم پھر 4 ٹائمز کا کھا کے، اور پھر اس کے بعد ڈنر، اور پھر دوبارہ 2 گھنٹے کے بعد پھر سحری۔ سو بجائے کہ تقویٰ بڑھنا تھا ہمارا نفسیاتی تقویٰ، ہم نے فزیکل تقویٰ بھی چھوڑ دیا۔ سو جب ہم صحیح غلط کی تمیز لیں گے، قرآن سے ہدایت لیں گے، اور پھر روزہ رکھیں گے، کیونکہ آیت یہ کہتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تاکہ انسان اس سے ہدایت لے۔ تو جب ہدایت لیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں صحیح غلط کی تمیز ہے، اور پھر جو کوئی یہ مہینہ دیکھے وہ روزے رکھے۔ تو جب ہم نے صحیح رائٹ اینڈ رانگ دونوں لے لیے قرآن سے، اور پھر اپنے آپ کو روک لیا غلط چیز سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر روزے لکھے اسی لیے گئے تھے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو پھر صحیح غلط کے بغیر تقوی کیسے ملے گا میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں؟ اسی لیے روزے کا گہرا تعلق ہے تقوی سے، کہ روزہ جب رکھنا ہے وہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، وہ ہدایت کے ساتھ، صحیح غلط کی تمیز کے ساتھ ہے، تاکہ برائی بھی دور ہو، ہماری سپیچ بہتر ہو، ہماری سوچ بہتر ہو، ہمارے ایکشنز بہتر ہوں، تاکہ جب یہ رمضان ختم ہو تو ہم ایک موڈیفائڈ، ایک بہتر مسلمان، ایک بہتر ایمان والے بن کر نکلیں۔ یہی اصل مقصد ہے روزے کا۔ It's like a detox. جی Every now and then we go on a detox for our bodies, don't we? You know, 1 week, few days where we don't eat certain things, or liquid diet, just to clean our system. Exactly. And start It's like again a course, fresh. crash course. Yes. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے، اور اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے۔ تو یہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آتا ہے کہ ہم وقت پہ، ایک مہینہ ہے ہمارے پاس، اپنے آپ کو دوبارہ سے چیک کریں، پچھلا سال میرا کیسا تھا، یہ والا جو ہے سال میں نے کیسا گزارنا ہے، کیا پہلے سے میں نے امپروو کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس رمضان میں میں اور زیادہ بہتر محنت کروں گا۔ سو یہ تقویٰ جو ہے، اگر یہ تقویٰ کسی انسان کے اندر ٹریگر ہو جاتا ہے، جیسے مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو، جب یعنی قرآن سے پہلے بھی میرا جو تعلق تھا وہ آواز، موسیقی اور گائیکی کے ساتھ تھا، لیکن جب آہستہ 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 میرا تقویٰ بہتر ہونا شروع ہوا، سو مجھے کچھ عرصے کے بعد احساس ہوا کہ میرے ریکارڈنگ ریزلٹس پہلے سے بہتر ہو گئے۔ میں نے زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا اتار چڑھاؤ پہ، میں نے زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، یا جو میں گا رہا ہوں، اگر میں پاکستان کا ترانہ گا رہا ہوں تو کیا میری یہ فیلنگ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر میں نے خود سے لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ جو انسان خود لکھتا ہے اپنے دل کی فیلنگز تو اس میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تقویٰ کانشیسنس ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اب حمد اور نعت جو خود لکھی ہوتی ہے یا ترانہ پاکستان کا، اس میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ سو تقویٰ جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس کو، آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے، چاہے آپ گلوکار ہیں، چاہے آپ
ٹی وی پریزنٹر ہیں، آپ کیمرہ مین ہیں، آپ ایڈیٹر ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، یہ کانسٹنٹ آپ کو پش کرتا ہے کہ مجھے اور بہتر کرنا ہے، مجھے اور بہتر کرنا ہے، آپ کو کمپلیسنٹ نہیں ہونے دیتا، کمفرٹ زون میں نہیں جانے دیتا. تو اس کو ایسے سمجھ لیں کہ تقویٰ ذکر کی ایک نیچے ایک فلیم ہے، یعنی یہ اللہ کی نصیحت ہے. اس نصیحت کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے تقویٰ ایک آگ کا کام کرتا ہے کہ وہ اس کو گرم رکھتا ہے تاکہ یہ نصیحت ایکٹیو رہے، نصیحت کو بھولنے نہیں دیتا. اور اس تقوی کو کون زندہ رکھتا ہے؟ ذکر. جتنا آپ ذکر اندر ڈالتے ہیں، نصیحت ڈالتے ہیں، تقویٰ اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے. ایک عام انسان کا تقویٰ اور ایک عالم کا تقویٰ، ایک اللہ کے ولی کا تقویٰ، ایک اللہ کے نیک انسان کا جو مومن ہے اس کا تقویٰ، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک عام انسان اپنی خواہشات سے زندگی کو دیکھتا ہے، ایک اللہ کا مومن جو ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس کا تقویٰ 500 سال آگے دیکھ رہا ہوگا. جیسے ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں، پھر ہم بریک پہ جا رہے ہیں. جیسے نیو یارک اور یہ جو بروکلن اور مینہٹن ہے، اس کے بیچ میں ایک برج بنا ہوا ہے جو 150-200 سال پرانا برج ہے. وہ آج تک کیسے چل رہا ہے؟ کیونکہ کسی نے 150 سال پہلے ایک ویژن کے ساتھ اس برج کو بنایا تھا کہ آج سے 100 سال 150 سال کے بعد ٹریفک کتنی زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ پاپولیشن تو بڑھتی ہے. سو جب ایک انسان 100-150 سال کی پلاننگ کرتا ہے تو پھر سوچئے کہ اللہ کا بندہ مومن کتنی دور کی دیکھتا ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن، کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے ان کے اوپر اللہ نے دین کو کمپلیٹ کر دیا. اور جتنی بھی آپ ان کی زندگی اور احادیث دیکھیں گے، وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ مشعل راہ ہے. یہ ہوتی ہے ایک مومن کی ویژن. سو ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. جب بریک کے بعد آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے کہ تقویٰ ویژن سے زندگی کے اندر کیا 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 فائدے ہو سکتے ہیں. شادی، بیاہ، کاروبار، ڈے ٹو ڈے ڈیسیجنز، کاروبار، بزنس، ایوری تھنگ کین بی امپرووڈ ود دا تقویٰ آف اللہ. تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم. ویلکم بیک، ویلکم بیک. بڑا مزہ آ رہا ہے. تقویٰ جو ہے وہ جاگ رہا ہے، بیکاز تقوی کا جو سب سے بہترین یعنی اس کو ایکٹیویٹ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ ذکر میں رہیں، ذکر کرتے رہیں. اسی لیے ذکر کی بہت ویلیو ہے. اگر آپ قرآن کا پہ تدبر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جگہ 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 اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ کچھ ایسے رجال بھی ہیں. عام طور پہ رجال کو جو وہ ہے وہ ہم صرف مرد کہتے ہیں. آپ عرب کنٹریز میں جائیں تو وہاں وہ میل ٹوائلٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے رجال. تو لیکن وہ رجال جو ہے وہ عورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایکٹیو نیچر کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے رجال بھی ہیں جنہیں کوئی خرید و فروخت، کوئی کاروبار اللہ کے ذکر سے اور صلاۃ سے غافل نہیں کرتا. تو یہ تو عورت بھی ہو سکتی ہے، یہ مرد بھی ہو سکتا ہے. سو اسی کو اللہ رجال کہہ رہے ہیں. یعنی یہ خرید و فروخت میں بھی اللہ کے ذکر کو کیسے ایکٹیو رکھتے ہیں؟ یہ خرید و فروخت میں اللہ کی نصیحت کو یاد رکھتے ہیں کہ میں نے 2 نمبر مال نہیں بیچنا، میں نے اپنے مال میں ڈنڈی نہیں مارنی، میں نے لوگوں کا جو ادا کرنا ہے وہ میں نے وقت پہ ادا کرنا ہے. تو ان میں کوئی خرید و فروخت ذکر سے نہیں روکتی، اور یہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں کیونکہ وہ ذکر ان کو مجبور کرتا ہے کہ تم صلاۃ کو وقت پہ قائم کرو، سچویشن آئے تو امپلیمنٹ کرو اللہ کے حکم کو. سو اگر ذکر ہی اندر ایکٹیویٹ نہیں ہوگا. You know those light bulbs which you wind and then they start to light up? This is like taqwa. Because when we understand, is this an ancient? Yeah. یعنی وہ جو شاید پرانے زمانے میں یہ اس طرح کے بلب ہوتے تھے کہ آپ کو وہ
چلانا پڑتا تھا, ایسے وائنڈ کرنا پڑتا gradually the تھا, light تو comes. وہ آہستہ آہستہ لائٹ جو ہے وہ آ جاتی تھی. Yeah. تو تقویٰ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ ذکر چلاتے رہیں گے Yeah. تو تقویٰ جو ہے وہ لائٹ That آتی رہے light گی. bulb comes on in you. جہاں وہ ذکر آپ ٹھنڈا کر دیں گے, کیونکہ ہم انسان ہیں, یاد رہے کہ ہم کمزور ہیں. ہمارا نفس جو ہے وہ بڑے آرام سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتا ہے, شغل میلے کی طرف جاتا ہے, کمفرٹ زون کی طرف جاتا ہے کہ یار رہ نہیں دے یار. تو اس کو جگا کے رکھنے کے لیے, اس کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے اگر ذکر ہوتا رہے گا اللہ کا, اسی لیے محفل انوائرمنٹ کی بڑی ویلیو ہے. ہم دونوں بڑے خوش قسمت ہیں اس معاملے میں کہ ہماری زندگیوں میں ایک ایسی روٹین ہے پچھلے کئی سالوں سے, مجھے آلموسٹ 20 سال ہو گئے, 20 years, اور سلوا یو آلسو لائک پارٹ آف دا اسٹڈی کلاس فار ہاؤ مینی ایئرس؟ 13. 13 سال سلوا کو بھی ہو گئے جب سے اسی ہماری جو اسٹڈی کلاس ہے وہیں سے سلوا نے اسلام قبول کیا تھا, وہیں پہ سوالوں کے جواب ملے تھے, مجھے بھی وہیں پہ سوالوں کے جواب ملے تھے. سو الرحمن الرحیم کی ہماری جو رات کو پچھلے 33 ایئرس سے نان سٹاپ اسٹڈی کلاس ہوتی ہے, جس میں لوگ سوال پوچھتے ہیں, چائنیز بھی آتے ہیں, امریکنز بھی آتے ہیں, کبھی ہر قسم کے بیک گراؤنڈ, مسالک اور مذاہب کے لوگ کے لیے وہ اوپن ہوتی ہے. بچے, بچیاں, بزرگ, ہر طرح کی جو ہے جینڈر اینڈ ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے سوال کرتے ہیں, اور قرآن سے ان کو ہمارے استاد بابر چودھری صاحب وہ جواب دیتے ہیں جنہوں نے یہ حمد بھی لکھی, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے. تو یہ جب روز رات کو ہم جاتے ہیں کلاس میں, تو اگر دن میں کاروبار زندگی نے ہمیں غافل بھی کر دیا ہے, تو رات کو جیسے وہ گاڑی آتی ہے نا اس پہ کیا کہتے ہیں سروس اسٹیشن پہ, تو اس کو پورا وہ شاور ہوتا ہے, اس کا جو ہے وہ مٹی گھٹا سارا اتارتے ہیں, آئل شوائل یہ وہ اندر سے آپ کا جو مرر شررز یہ وہ صاف کرتے ہیں. سو وہ تقویٰ دوبارہ اس کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. پھر رات کو ہم اینالائز کر کے استغفار کر لیا کہ یار یہ غلطی ہوئی, کیونکہ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. سو آپ جب بھی اس کو غور سے سنیں گے اپنی نصیحت کے لیے, آپ ضرور اپنی کریکشن کر کے اٹھیں گے. یا تو آپ کو خوشخبری ملے گی کہ تم نے یہ بہت اچھا کام کیا, یا آپ کو وارننگ ملے گی, کیونکہ نذیر اور بشیر دونوں ہے قرآن. اور آج کا کوئز بھی یہی ہے آپ کے لیے, سوال بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اور یہ اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ بھی دے دوں کلو, کہ یہ وہ چیز ہے جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ رحمۃ للعالمین خاتم النبیین بنا دیا. وہ کیا معجزہ ہے؟ تو یہ انشاءاللہ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو اس کا جواب دیں گے. جب تک آپ سوچیں, اپنے ذہن پہ زور دیں. بہت آسان ہے لیکن ہم نے ذرا اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے آپ سے پوچھا ہے. سو سلوا, تقویٰ کین بی نیگیٹو, تقویٰ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے اندر تو ہے نا نیگیٹیوٹی. A thief uses taqwa. You were ایک چور بھی mentioning تقویٰ earlier, استعمال کرتا ہے. right? Everybody uses taqwa, but it's how do you use it with the zikr of Allah, or do you just use it with your own wish and will? سو آپ اللہ سے تقویٰ لیتے ہیں یا آپ اپنی ڈیزائر, کیونکہ ڈیزائر میں شیطان ہے, اور شیطان اس تقوے کو جو ہمارے اندر ڈال کے بھیجا تھا اللہ نے, وہ اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرواتا ہے. تبھی تو یہ جو بڑے بڑے جو ڈائمنڈز ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو میوزیمز میں بڑی جو ریئر چیزیں ہوتی ہیں, ان کے لیے اسپیشل الارم سسٹمز لگائے جاتے ہیں. ان کو ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ قسم کا وہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں تاکہ تھیف جو ہے, چور جو ہے, لیکن چور پھر اس کو کراس کر جاتا ہے, کیونکہ چور بھی اپ گریڈ کرتا ہے. نئے سے نئے تالے آتے ہیں, نئے سے نئے سیف آتے ہیں, لیکن اس کی بھی چابی وہ بنا لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ تقوی کی جو اندر ڈالی گئی ہے نفس کے اندر, اللہ کہتا ہے کہ فجورہا و تقواہا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا و تَقْوَاهَا, کہ تمہارے اندر الہام کر دیا گیا تمہاری برائی اور تمہارا تقویٰ. سو یہ تقویٰ ٹیک اوور ہو سکتا ہے اگر ہم نے شیطان کو کھلا چھوڑ دیا, تو پھر یہ تقوی کو استعمال کروا کے کہے گا کہ یار بات سن, بینکاک چلتے ہیں,
واپسی پہ عمرہ کر کے آ جائیں گے. یار میں نے اتنی برائیاں کی ہیں, اتنے میں نے لوگوں کا مال کھایا, چلو یار مسجد بنوا دیتا ہوں. تو پھر یہ آپ کو نئی نئی باتیں اندر سے بنا کر دے گا کہ چل یار تو نیک کام تو کر ہی رہا ہے نا. کبھی چیک نہیں کرنے دے گا کہ میں چیک کر لوں اور کیوں نہ معافی مانگ لوں, ابھی بھی وقت ہے, ابھی میں زندہ ہوں, میرے پاس صحت ہے, سب کچھ ہے, میں لوگوں کے حقوق دے دوں, میں معافی مانگ لوں. سو ہم سب جو ہیں وہ گناہ گار لوگ ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا, گناہوں پر کھڑے رہنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. کیونکہ ہر وقت آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے توبہ کرنے کی. لیکن اگر ہم تقوی کو آف کر دیں گے, تقوی کو ہم اللہ کے لیے یوز نہیں کریں گے جس نے دیا ہے ہمیں, تو پھر ہم اس کو اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. سو یہ یاد رکھیں کہ یہ تقوی اللہ بھی استعمال کرتے ہیں اس ایبلٹی کو, اور اس ایبلٹی کو شیطان بھی استعمال کر سکتا ہے. اس لیے رمضان میں اللہ نے کہا ہے کہ صوم کی حالت میں آ جاؤ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اللہ کا تقوی جو ہے, Allah wants to wake us up. اللہ Allah بھی wants to جگانا wake چاہتا us ہے. up. We become conscious through understanding what is right and what is wrong. This is Furqan, criteria of right and wrong. Then we have the truth, the haqq. If we're conscious of the haqq, then we can make a right decision or a wrong decision. The choice is ours. And our decision is our destination. تو صحیح اور غلط کی تمیز لینے کے بعد جو حق ہمیں پتہ لگتا ہے, جیسے کورٹ روم میں, عدالت میں دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہوتی ہیں ہم ٹھیک ہیں, لیکن لا بک کے حساب سے جج حق بتاتا ہے کہ حق کیا ہے. تو حق کی تعریف ہی یہی ہے, حق کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو صحیح اور غلط کو سننے کے بعد کنکلوژن, ایبسولوٹ ٹروتھ جسے کہتے ہیں, اس کو حق کہتے ہیں. تو جب کسی کے پاس حق آ جاتا ہے تو پھر اس کا تقوی یہاں سے یہاں چلا جاتا ہے. ایک بریک پہ جا رہے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی آیت شیئر کریں گے جس سے آپ کو اور واضح ہو جائے گا کہ آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیونکہ اپنی مرضی کے تقوی جو ہے وہ سلیکٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ کروں گا لیکن یہ نہیں کروں گی, یہ کروں گا لیکن یہ نہیں کروں گا. اس سے بچنا ہے, اللہ کے تقوی پر کے سٹینڈرڈ پر جانا ہے, آپ نے بھی, میں نے بھی, ہم سب نے, تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, آپ کو کوئز کا جواب دیں گے اور آج کی اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے, معافی مانگیں گے اور ایک نئے دن کا آغاز کریں گے. کہیں مت جائیے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک, ویلکم بیک, ویلکم بیک. سلوہ کو جگانے کے لیے میں نے جو ہے 3 دفعہ ویلکم بیک کہا. Just to confirm. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کیا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو. ایک جگہ پہ فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. سو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنگ کیسے دور ہو؟ تو آپ نے فرمایا موت کو اکثر یاد کرنے سے اور قرآن حکیم پر تدبر کرنے سے. تو یہ تقوی ہی تو جگا رہے ہیں بیسیکلی, کیونکہ موت بھی تقوی کرواتی ہے کہ یار ایک دن مرنا ہے, اللہ کو فیس کرنا ہے, اور قرآن بھی آپ کو زندگی کے اندر موت بھولنے نہیں دیتا, آخرت بھولنے نہیں دیتا. آپ کو رائٹ اینڈ رانگ روز پٹائی کرتا ہے آپ کے نفس کی, کیونکہ نفس بڑا ہی ظالم ہے, نفس بڑا ہی سلپری ہے. جیسے وہ پرانے زمانے میں ہمارے استاد ایک مثال دیتے ہیں کہ پرانے زمانے میں چور ایک لنگوٹ کس کے اور پوری باڈی کے اوپر تیل لگا کر آتے تھے کہ تاکہ پکڑے نہ جائیں, سلپ ہو جائیں. سو ہمارا نفس جو ہے وہ بھی ایک تیل لگا ہوا ایک آئلی نفس ہے کہ ادھر سے پکڑتے ادھر نکل جاتا ہے, ادھر سے پکڑتے ادھر نکل جاتا ہے, قابو نہیں آتا. سو یہ نفس جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے, تقوی سے یہ قابو میں آتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کا اہتمام کرو, تقوی کا اہتمام کرو, کیونکہ اگر اس محفل میں نہیں ہوں گے جہاں ہمارے کان میں, آپ مجھے خود بتائیں سچ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, آپ خود فیصلہ کریں, صبح سے شام تک ہمارے کان میں اللہ کی بات زیادہ جاتی ہے یا دنیا کی؟
آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہماری زندگیوں میں صبح سے شام تک ہم تقوی والی بات، ذکر والی، اللہ کی نصیحت زیادہ سنتے ہیں جو ہمیں جگائے، صحیح غلط بتائے، ہمیں ٹوکے، ہمیں روکے، یا ہم دنیا داری، فائدہ، اپرچونٹی، جیسے کہتے ہیں نا انٹرسٹ کی اپنی بات، ہم وہ زیادہ سننا چاہتے ہیں؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا. اس لیے وہ جو حدیث ہے کہ اہتمام کرو، بی اے پارٹ آف ایک، یا تو اگر خود نہیں بنا سکتے تو پھر ڈھونڈو وہ جگہ، وہ ماحول. جیسے اسپورٹس میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے بہتر ہونا ہے، جیسے میں ٹیبل ٹینس کھیلتا ہوں یا کرکٹ کھیلتا ہوں، سو اگر آپ اچھے بالرز کھیلیں گے نیٹ پہ. میں نے جب کرکٹ دوبارہ شروع کی ابھی پچھلے ایک تو بچپن میں جب پروفیشنل کرکٹ کھیلی ہے، پھر دوبارہ مجھے 2012 میں شوق ہوا، تو اس وقت میں اس قابل بھی تھا کہ اپنی مرضی کا بیٹ لوں، اپنی مرضی کے پیڈز خریدوں. سو میں نے جو بیسٹ بالرز تھے ہماری کراچی میں اکیڈمی میں نے ان کو سٹائپن کیا کہ یار میں تمہیں یہ دوں گا اتنے پیسے، تم نے آ کے مجھے روز 2 گھنٹے بالنگ کرنی ہے. تو وہ بیسٹ بالرز میں نے اس لیے لگائے کہ جب میں میچ میں جاؤں گا تو پھر میں زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ، میری ٹیکنیک بہتر ہوگی، کیونکہ جو اچھا بالر ہوگا وہ آپ کو اچھی بال کروائے گا، آپ کی ٹیکنیک بہتر ہو جائے گی. سو میں نے اپنی ٹیکنیک کو بہتر کیا. میں نے کوچنگ لی، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے زیادہ کوچنگ نہیں ہوتی تھی، آج کل ہر چیز کی کوچنگ ہے. سو یہ کیا ہے کہ آپ جب اپنی اسپورٹس مین بھی جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے تاکہ کل کو میچ کے اندر بہتر پرفارم کریں. سو آپ کو وہ ماحول بنانا پڑتا ہے، اپنے سے اچھوں کے ساتھ آپ کھیلیں گے، آپ کی گیم بہتر ہو جائے گی. اپنے سے اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے، اچھا اپنے سے برے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے تو اور برے ہو جائیں گے. ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ہم وہ کمپنی ڈھونڈتے تھے جو ہم سے زیادہ پارٹی کرتے ہیں تاکہ ہم اور زیادہ پارٹی کریں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، یوتھ یہ بات سمجھتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسکول کالج میں اس گینگ کے ساتھ ہوں جس گینگ کا جو ہے نا وہ زیادہ روب ہے یونیورسٹی کے اندر. ہم اس گینگ کے ساتھ ہوں جو زیادہ مستی کرتا ہے، ہم اس گینگ کے ساتھ ہوں. سو جیسی ہماری نیت ہوتی ہے ویسا ہم گینگ ڈھونڈ لیتے ہیں. سو یہ رمضان ہے، اس میں نیت جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ہے، احتساب کرنے کی ہے، اپنی لائف کو امپروو کرنے کی ہے. سو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی روٹین بنائیں، ایسی کمپنی بنائیں. اسی لیے الف ٹی وی کے ساتھ ہم بھی جڑیں، آپ بھی جڑ جائیں، بیکاز یہ آپ کو جگا رہا ہے، یہ آپ کو ڈائریکشن دکھا رہا ہے، یوتھ کے لیے کانٹینٹ بنا رہا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو ذرا بہتر کریں. بہت ہو گئی انٹرٹینمنٹ، بہت ہو گئی انفوٹینمنٹ. صبح شام ہم نیوز سنتے ہیں، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، یا کامیڈی. از دس آل وی نیڈ فار لائف ٹو ہیو اے گڈ لائف؟ کیا یہ بریکنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ سے ہماری زندگی کے فیصلے، ہماری شادی بیاہ، ہمارے کاروبار، ہمارے رشتے، کیا اس سے امپروو ہو جاتے ہیں؟ یہ تو پاس ٹائم ہے. نیوز آپ کو اپڈیٹ رکھتی ہے. How دیٹس اٹ. about breaking our bad habits? بریکنگ نیوز اینڈ بریکنگ بیڈ ہیبٹس. تو سب سے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قرآن کا ایک صفاتی نام ہے اخبار، انبا. یہ صفاتی نام ہے اس کو اخبار بھی کہا ہے، انبا بھی کہا ہے. سو کبھی اس سے بھی بریکنگ نیوز لے کر دیکھیں، کیونکہ یہ وہ بریکنگ نیوز ہے جو آپ کو دنیا میں کوئی چینل نہیں دے گا. یہ بریکنگ نیوز آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. یہ بریکنگ نیوز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کا ٹی وی چینل آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے، یہ انوائرمنٹ دیا ہے، یہ ماحول دیا ہے کہ ہم اپنی لوکیشن دیکھ رہے ہیں، اپنی ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں، برین سٹارمنگ کر رہے ہیں. نہ تو ہم اس قابل ہیں، نہ میں، نہ آئی کین اسپیک فار مائی سیلف کہ ہم آپ کو لیکچر دیں، آپ کو بیان دیں. ہم تو خود اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ پوری ایک ڈسکشن اور برین سٹارمنگ کیا ہے، یہ سیکھنے کا عمل ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال کیا تھا. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ Let's have the answer to the question. اوکے. ہم نے سوال کیا تھا کہ وہ کیا معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اور میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا کہ یہ وہ معجزہ ہے جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، رحمت للعالمین بنا دیا قیامت تک کے لیے، خاتم النبیین بنا دیا قیامت تک کے لیے. تو اس معجزے کا نام ہے الکتاب، القرآن، the book، القرآن، the قرآن، قرآن الحکیم، قرآن کیا کہتے ہیں، میجسٹک، قرآن المجید.
سو اس کے بہت ساری صفات ہیں اس کتاب کی، تقریباً کوئی 32-33 ڈفرینٹ صفات سے اللہ نے اس کو پکارا ہے. اس کو فرقان کہا ہے، اس کو میزان کہا ہے، اس کو حق کہا ہے، اس کو ذکر کہا ہے، اور اس کی بہت ساری صفات. کسی دن اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ. سو یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور یہ معجزہ صرف پڑھنے والا نہیں ہے میرے عزیز دوستو، بھائیوں بہنوں. یہ وہ معجزہ ہے جس سے معاشرے بدلتے ہیں. یہ وہ معجزہ ہے جس سے شرک پاک ہوتا ہے، جس سے کفر پاک ہوتا ہے، جس سے نفاق، ہم سب کے اندر ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، نفاق ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس نفاق کو دور کرتا ہے. یہ شیطان کا پول کھولتا ہے جو چھپا ہوا ہے ہمارے اندر، جو معاشرے کے اندر چھپا ہوا ہے، اس نے بھی لبادہ اڑا ہوا ہے. یہ اس کا پول کھولتا ہے اور یہ ہمیں ڈائریکشن دکھاتا ہے، سیدھا رستہ بتاتا ہے، اچھے لوگوں سے ملواتا ہے، ہمارے رشتوں کو بہتر کرتا ہے، زیرو کو ہیرو بناتا ہے، کھوٹے کو کھرا بناتا ہے، اللہ سے تعلق جڑواتا ہے، اللہ سے کلام کرواتا ہے. میں مطلب ٹائم کم پڑ جائے گا، اس کے اتنی اس کی صفات اور اس کے کرشمے اور اس کی مہربانیاں اور اس کی رحمتیں اور برکتیں اس کلام کی. سلوہ Dunya is an ocean. Quran is a lighthouse. You know, when you are traveling by sea and you see a lighthouse, it stands for two things. Number one, it's a warning. Land ahoy. There's land nearby. There are rocks. Don't come too close or you will crash, like the Titanic crashed into an iceberg. It's also a blessing. If you're lost in the ocean and you need to find land ASAP, it's telling you, hello, there's a land here, come. So بڑی خوبصورت مثال دی سلوا نے کہ جس طرح سمندر میں جب شپ جا رہا ہوتا ہے تو یہ جو لائٹ ہاؤس ہوتا ہے تو وہ دو کام کرتا ہے. ایک وہ آپ کو بچاتا ہے کہ بھئی ساحل پاس ہے تو ٹکرا نہ جائیں، جیسے ٹائٹینک ٹکرا گیا تھا آئس برگ سے. اور وہ آپ کو جب آپ لاسٹ ہوتے ہیں تو ڈائریکشن بھی دکھاتا ہے ایمرجنسی سچویشن میں کہ تم نے لینڈ کرنا ہے تو یہ ڈائریکشن ہے، ادھر آ جاؤ. سو اسی طرح یہ قرآن جو ہے ایک ایسا لائٹ ہاؤس ہے. What are you looking for? What you looking for؟ یہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیتا ہے اور یہ زندگی کریش ہونے سے بچا لیتا ہے. اور ہمارے سامنے ایک زندہ اگزامپل بیٹھی ہوئی ہے کہ سلوہ کس چیز نے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا؟ مجھے سمجھ نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی. کس چیز؟ Which things? What connected you with Allah? The Quran. The Quran. قرآن نے تو جواب دیے سارے سلوہ کے. سو یہ کہاں سے کہاں لے آتا ہے. تو چاہے جس کو موڑ دے، تالے دلوں کے کھول دے. تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے. اس کو اللہ نے شیء عجاب بھی کہا ہے کہ یہ ایک عجیب کتاب ہے، ایسی کوئی اور کتاب نہیں ہے. یہ جب کھولو یہ کرنٹ ہو جاتی ہے، یہ اسی وقت زندہ ہو جاتی ہے. یہ اسی وقت ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ تم آپس میں بات کر رہے ہو. یہ حق اور حق کی حق بولتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں. جب آپ اس کو کھولیں گے یہ کرنٹ اسی وقت، اسی لمحے، اسی زمانے کی بات کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کی کوئی ٹائم اینڈ ایج نہیں ہے. یہ ماضی کی بھی ہے، یہ پریزنٹ کی بھی ہے، یہ فیوچر کی بھی ہے. تو اس کو صرف ماضی میں نہیں پڑھنا ہے. There is so much we need to know about this book, the miracle of Allah. اور یہ رمضان از دا بیسٹ منتھ، یہ بہترین مہینہ ہے جاننے کے لیے اپنے آپ کو، اللہ کے کلام کو. کیونکہ اپنے آپ کو جانیں گے تو اپنا مقام پتہ لگے گا، اپنے مقام پتہ لگے گا تو اللہ کا مقام پتہ لگے گا. تو پھر آپ بھی یہی کہیں گے جو میں نے کہا تھا کہ جو میں گر گیا تھا مقام سے، تو رب عالی مقام ہے. ورنہ ہم سمجھتے ہیں یار میں تو اس مقام پہ بیٹھا ہوا ہوں. جب آپ کو اپنا مقام پتہ لگتا ہے تو پھر آپ کو اللہ کا مقام پتہ چلتا ہے. تو پھر اس کے بعد زندگی میں پھر کوئی حد نہیں ہے بہتری کی اور بلیسنگز کی. آج کا وقت پھر ختم ہو جاتا ہے. سورہ 2. اور سلوہ کی یہ فرمائش ہے کہ ہمیں اس آیت مبارکہ، اس آیت کریمہ پر ہم یہ آج کی ٹرانسمیشن کو ختم کریں کہ سورہ آل عمران 3 آیت 102 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ اور میں، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، کانشیس ہو جاؤ. کیسے؟ حق کا تقاتے ہی، ایسے کانشیس ہو جاؤ، ایسا تقوی اختیار کرو اللہ سے، اللہ کے نام سے یا اللہ کے احکامات سے.
حق کے ساتھ تقوی، جیسا کہ اپنے بچوں کے لیے آپ کانشیس ہیں، اپنے مفادات کے لیے کانشیس ہیں، اپنے کاروبار کے لیے کانشیس ہیں، ایسے ہی اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے احکامات کے لیے بھی تقوی اختیار کر لو. اور کب تک؟ ولا تموتن، اس حال میں نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، اس حال میں نہ مر جانا کہ جب تک کہ تم مسلم نہ بن چکے ہو. اس کا مطلب ہے ایک ایمان والا ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم ایک سبمیشن کی حالت میں اس کو موت آئے. ایمان والے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم کی حالت میں مرنا، کہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پہ سبمیشن میں ہوتا ہے. کیونکہ آج اگر میں سبمیشن میں ہوں تو ہو سکتا ہے کل نہیں ہوں. آج سینچری کیا تو کل بھی سینچری کرنی پڑے گی. ایک سینچری سے آپ پوری زندگی کرکٹ نہیں کھیل سکتے. اسی طرح تقویٰ مرتے دم تک کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ تقویٰ کرتے رہو اور اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہو، مسلم ہو. سو اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے، اور میری یہ دعا ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ایسی ہی موت آئے کہ ہم سجدے میں ہوں، اسلام کی حالت میں ہوں، مسلم کیریکٹر کے اندر ہوں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے. Be conscious. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی سحر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. میں نجم شراز اور سلوہ نجم، زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے کل ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.